کتابوں سے معاملات جو ہے میں کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا، مجھے بولنے دیں آپ سے کیا ضرورت ہے. میں پڑھ رہی ہوں، دراصل پڑھنا زیادہ ضروری ہے ناظرین، بولنے والے تو ویسے ہی بہت ہوتے ہیں. میں پڑھ چکا ہوں نا، اسی لیے میں بول دیتا ہوں. بچت ہو گئی. ناظرین، کتابوں کے ساتھ جو تعارف والا سلسلہ ہے وہ ہمارا جاری رہے گا، اور آج بھی ہم ایک کتاب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس کتاب کا نام ہے دیہاتی بابو. یہ ہے جی. ہاں، اور بڑی مزیدار. اچھا، دیہاتی بابو نے اس کے کور پہ پہنی ٹوپی ہے. ہاں، وہ کیا تھا؟ اچھا ایسا ہی ہو رہا ہے نا، فیوژن ہے یہ. ہاں بالکل. دیہاتی بابو جب وہ فلموں میں بھی ہوتا تھا نا کہ وہ شہری بابو آتا تھا اور دیہات کی لڑکی سے فلم میں عشق ہو جاتا تھا اور پھر وہ چلا جاتا تھا اور وہ اس طرح کی سانسیں بھر کے کہتے تھے شہری بابو تم کب واپس آؤ گے وغیرہ وغیرہ. اسد طاہر جفا صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں، سول سرونٹ ہیں اور کالمنسٹ بھی ہیں، اور دنیا اخبار میں، ڈیلی ٹائمز میں ان کے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کا ٹائٹل یہ لکھا ہوا ہے کہ جی مٹی کی خوشبو میں رچی بسی اور زندگی کی بھٹی میں پکی ہوئی تحریریں. اب یہ تحریریں کیا ہیں اسد صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اسد صاحب. یہ بتائیں، پہلے تو بتائیں یہ دیہاتی بابو نے ٹوپی کیوں انگریزی پہنی ہے؟ یہ ہسٹوریکلی ادھر ہونا چاہیے تھا. پارٹیشن میں ایک کلرک جب کوئی بنتا تھا، ظاہر وہ پسماندگی اور لا علمی اور غربت اور جہالت کا زمانہ تھا، خصوصاً مسلمانوں پہ تعلیم کے دروازے اور ملازمت کے بند ہوتے تھے. تو اگر کوئی بھولا بھٹکا سب کانٹیننٹ کا کوئی بھی لوکل اس برٹش امپائر میں جب کوئی کلرک بنتا تھا تو اس کو پھر بابو کہتے ہیں، بابو کیونکہ وہ نمایاں ہو جاتا تھا. تو اس کا پھر لباس بھی اسی طرح کا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گلی محلے میں جب سائیکل سے یہ ہیٹ پہن کے نکلتا تھا تو وہ بابو جی کے نام سے بنگال اور ان علاقوں سے جب وہ، تو اس کو بڑے احترام سے اس کا نام لیا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک اسٹینڈ آؤٹ کرتا تھا اپنے کتاب میں. کیا آپ نے جو ہے وہ سمو دیا ہے؟ ہاں، یہ دیہاتی بابو بیسکلی تو جو ٹائٹل ہے کہ ہم دیہات سے اٹھ کے، آج بھی آپ کا ملک 75% رورل ہے. بالکل. تو ہم جب وہاں سے اٹھتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، میں گورنمنٹ کالج لاہور گیا اپنے گاؤں سے اٹھ کے، تو پھر وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، ملازمت کر لی، کوئی کاروبار میں لگ گیا تو وہ پھر شہری بابو بن جاتے ہیں. اچھا، جو سرکار میں چلے گئے وہ سرکاری بابو بن گئے، جو دیار غیر میں چلے گئے وہ پردیسی بابو بن گئے. تو میں نے اس میں یہ اردو میں پہلی دفعہ اصطلاح یہ متعارف کروائی ہے دیہاتی بابو، کہ ہم جو دیہات سے اٹھ کے سیٹل ہوتے ہیں اوریجنلی ہم دیہاتی بابو ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ان جڑوں سے کٹ جاتے ہیں اور جو اوریجنل آئیڈینٹی ہے وہ ہم چھپا دیتے ہیں. صحیح، بالکل. شاید کسی کو کمپلیکس ہوتا ہوگا، ہم وہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم ایک دیہات سے اٹھ کے آئے اور ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے. میں اس پہ پرائڈ کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو جرنی ہے اس کی جو جینیسس اور بیسکس ہے وہ اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. تو پڑھنے والوں کو اس کتاب میں کیا کیا ملے گا؟ اس میں کل 72 مضامین ہیں جس میں میرے کالمز بھی ہیں، مضامین ہیں، انشائیے ہیں، اور وہ موضوعات اس میں ورائٹی ہے. اس میں معیشت ہے، اس میں معاشرت ہے، اس میں مذہب ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں موٹیویشن ہے، اور ایوری تھنگ از دیئر فار ایوری ریڈر. دیر از سم تھنگ فار ایوری باڈی. کوئی 72 ان ٹوٹل مضامین ہے اس میں. اچھا. اور یہ میرے وہ مضامین ہیں جو مختلف اخبارات میں چھپے بھی ہیں، اور اس میں میری زندگی کا نچوڑ ہے. گزشتہ 25 سالہ جو میری سول سروس کے مشاہدات ہیں، واقعات ہیں جن کے میں وٹنس رہا ہوں، ان میں کیریکٹر میں نے بدل دیے نیچرلی، لیکن ان کے اندر جو لیسنز ہیں، جو اس کے اندر سٹوریز ہیں اور جو میں نے سیکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنے والے ان راہوں کے جو کانٹے ہیں میں ان کے لیے ہٹا دیتا ہوں بجائے کہ ان کانٹوں سے وہ الجھیں. بالکل. تو اب اس کتاب کی جو بنیادی آڈینس ہے وہ ینگسٹر بھی ہو سکتا ہے، شخص بھی ہو سکتا ہے جو کہ مڈل ایج ہو، ایج ہو. اٹ از بیونڈ اینی ڈسکریمنیشن آف جینڈر اور ایج اور لوکیشن. اوکے. اور جو ہماری جو سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اور جو عالمی ہمارے معاشرے ان کو بالکل بڑی باریکی سے نور مقدم کے مقدمے سے لے کے آگے ہاؤس وائف، ورکنگ وومن، ان پہ مضامین ہے. اچھا. میں نے جب ہاؤس وائف لکھا تو ورکنگ وومن نے میری کلاس لی. اچھا. تو میں نے پھر ان کا لکھا، لیکن میں ان کو باور کرایا کہ جس کو ہم ورکنگ وومن کہتے ہیں وہ بھی فل ٹائم کام کرتی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. ہم اس کو جو ہاؤس وائف ہے، خصوصاً آپ کو تعارف میں جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی بیگم صاحبہ کیا کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہاؤس وائف ہے. تو دیٹ مینس وہ نکمی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی. حالانکہ جو ہاؤس وائف ہے وہ خود 16 گھنٹے کام کرتی ہے بغیر معاوضہ بھی کوئی نہیں. تو اس لیے میں نے پھر دونوں پیراڈائم جو ہے، اور پھر اس کی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بابا جی ہیں
अच्छा, जिसमें भी बाबा जी हमारे बाबा प्रोग्राम में भी अक्सर बाबा जी का जिक्र होता था, आजकल जरा मिसिंग थे वो। बाबा जी हैं इसमें, और उनका एक शागिर्द है जेदी मियाँ, तो वो दो किरदारों का मैं मुकालमा कराता। अच्छा, जब कहीं मैं मुश्किल मौजू में फंस जाऊं और मैं अपनी पोजीशन खुद स्टेटेड पोजीशन वाजे न करना चाहूं, तो मैं फिर उनका मुकालमा करा के अपनी बात कभी बाबा जी के मुंह में डाल देता हूँ, सही है। कभी जेदी मियाँ के मुंह में, और बाबा उनके जी मुकालमे बड़े आजकल सारे। इशफाक अहमद साहब और मुमताज मुफ्ती साहब और ये सारी जो एक लीग थी उसको आपने इसमें कंटिन्यू किया। एब्सोल्युटली, वहाँ पे एक किरदार होता था, हाँ। इसमें मैंने दो किरदार, ये एक यूनिक इसका फीचर है। वो दो किरदार आपस में मुकालमा करते बता सकते हैं, बिल्कुल। वो उनका मुकालमा खत्म होता है, मेरा मजमून खत्म हो जाता है, एंड देन आई लीव टू द रीडर्स। मैं कोई पंदो नसाए की कोई ऐसी पंडलियां नहीं देता रीडर्स को, मैं सजेस्ट करके निकल जाता हूँ कि चॉइस हर रीडर का अपना है। अच्छा, तो बाबा जी आजकल हमारी जो मिसाल के तौर पे इखलाकियात हैं या कोई और ऐसा टॉपिक जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जो आपको कंसर्न करता हो हमारी सोसाइटी के हवाले से, कि भाई झूठ है या कोई ऐसी चीज है जो बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है, हम उसको गलत को गलत नहीं समझते, तो वो कौन सी चीज है ऐसी जिस पे बाबा जी का बड़ा सख्त एक मौकफ है कि नहीं भाई ये गलत है तो ये गलत है, इसको हटाओ अपनी सोसाइटी से? बाबा जी जो है ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, प्रोफेसर रहमत अली अल मारूफ बाबा जी। और ये पुरानी कदरों के प्रचार के अंदर आपको मसरूफ नजर आएंगे। ये हमारा दीन इस्लाम है, हमारी जो मजहबी और सकाफती विरसा है, ये उसके एम्बेसडर है। जेदी मियाँ जो है ये इंग्लिश से पढ़ के लॉ करके आए हैं, यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं, और ये दौर जदीद का एक नुमाइंदा है, नई तहजीब के, और ये नोक झोंक करता हुआ बाबा जी के साथ उलझ पड़ता है। सही, ये अपनी नई नस्ल की नुमाइंदगी करता है, ये सोशल मीडिया और गूगल जनरेशन का बाशिंदा है। बाबा जी जो है वो पुराने हमारा नजरिया पाकिस्तान, नजरिया इस्लाम, मजहब, हमारी मुआशरत, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, ये उसके एम्बेसडर है। तो इनकी बड़ी खूबसूरत आपको बहस मिलती है। अक्सर जेडी मियाँ सरेंडर करते हैं और बाबा जी प्रिवेल करते हैं, और बाज़ औक़ात जब जेडी मियाँ कोई सेंसिबल बात करे तो बाबा जी उसकी बात। तो आपके अंदर कौन है बुनियादी तौर पर, बाबा जी या जेदी मियाँ? दोनों कैरेक्टर। अच्छा, वैसा ये यूनिवर्सल कैरेक्टर, और ये हम सब के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक हमारा रूह है जो हमारा स्पिरिचुअल साइड है, वो हर बंदे के अंदर है। उसका मोरालिटी का बेंचमार्क अपना हो सकता है, बट वो उसकी मॉरल साइड होती है हर शख्स के अंदर। उसके अंदर उसका मजहब है, उसका फेथ, उसकी तरबियत, उसके माँ बाप, उस असातिज़ा की ट्रेनिंग, वो उसको एक तरफ खींचती है, वो उसके रूह के करीब होती है। क्योंकि दुनिया का हर उस्ताद आपको आपकी रूह के करीब ले जाता है, आपका मुर्शिद रूहानी तौर पे आपको आपकी रूह के करीब रखता है। दूसरी तरफ ये दुनिया और इसकी अलाशें हैं और इसकी टेम्पटेशन है, ये जो जेदी मियाँ जिनके काबू में आया हुआ है। तो दोनों चीजें हर इंसान के अंदर मौजूद है। एट टाइम्स आप जब अलहदगी में, तन्हाई में, गोशा तन्हाई में मौजूद होते हैं, तो आप खुद से एक खुद कलामी करते हैं। बिल्कुल, वो जेदी और बाबा जी की गुफ्तगू होती है, जो आप गोशा तन्हाई में, जिसके अंदर आप विटनेस करते हैं। कभी आपको बाबा जी प्रवेश कर जाते हैं, और कभी आप जेदी के काबू आ जाते हैं। सही है। एक रूह का फैसला है, एक जिस्म का फैसला है। बिल्कुल, ये कश्मकश है और ये कश्मकश इंटरनल है, और ये यूनिवर्सल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद ताहिर जफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद।